السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی۔ جمعرات کا دن ہے اور آج ہے 16 تاریخ جی، 16 جنوری کا بھی آدھا مہینہ گزر گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور موسم آج تھوڑا سا ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں نے دیکھا ہے باہر جا کے تو تھوڑی سی ٹھنڈی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آج مذاکرات وغیرہ ہوئے ہیں اور یہ جو انہوں نے لکھ کے دے دیے ہے، اب تو میں کہتا ہوں ان کو جو مرضی کہیں وہ کر دیں گے، لیکن اس میں حکومت کی کمزوریاں ہیں۔ حکومت نے دو چیزیں نہیں منوائیں، ان کو پہلے منوانی چاہیے تھی، کیونکہ آج بھی جب پریس کانفرنس کی ہے نا اسد کیسر نے اور شبلی فراز نے، انہوں نے کہا جی کہ ہم 47 فارم والی حکومت کو نہیں مانتے، یہ انہوں نے فکرہ بولا ہے۔ مجھے یقین کرو بہت ہی غصہ آیا ہے، بہت ہی غصہ آیا کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اس کو ہم تانا دے رہے ہیں 47 فارم والی حکومت، اور ہمارے کیس جی پینڈنگ پڑے ہیں۔ تو حکومت کو یہ چاہیے تھا نالائق حکومت کو کہ ان کو کہتی کہ پہلے 9 مئی کی معافی مانگو قوم سے، پھر مذاکرات کرتے ہیں، اور پہلے 47 فارم والی یہ دوبارہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ مذاکرات شروع کیسے ہوئے ہیں؟ اسی اس کے اوپر ہوئے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، کہ یہ حکومت کو چیلنج نہیں کریں گے، حکومت کا مینڈیٹ چیلنج، وہ کہتے ہیں نہیں اب بھی ہمارے یہ مطالبے ہیں، بعد میں وہ کریں گے۔ جیسے وہ جیل سے باہر نکلے ہیں تو ایسے وکٹری کے نشان بناتے ہوئے کہ جناب عمران خان زندہ باد اور یہ ہے وہ ہے، کیا ہے نا آپ نے۔ تو یہ حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آج بھی وہ یہ کہہ کے اندر گئے ہیں مذاکرات کے لیے کہ یہ 47 فارم والی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ یار ویسے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ حکومت کو کہہ رہا ہوں۔ اور خواجہ آصف کی بھی بات کو یہ نہیں مان رہے، کسی کی بات کو حکومت نہیں مان رہی، یہ حکومت پھر کس کی بات کو مان رہی ہے؟ بتا دے قوم کو کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں مذاکرات پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، مذاکرات سے ان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اب کل کیا ہوا ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے، ایسے ڈانس کر رہے ہیں اللہ 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 اللہ۔ بیرسٹر گوہر کی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اس کی ملاقات اس سے عاصم منیر سے ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہون ساڑی گال ہو گئی ہے۔ یہ اس بات پہ یہ نہیں کہتے کہ حکومت وہ جو ہے نا، یہ اب پہلے تم سانو تانا مار دے سو کہ جی اسی اسٹیبلشمنٹ دے بندے ہیں، یہ نہیں۔ یہ تو اگر نواز شباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکا ہوا ہے نا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات اس کو حکومت سمجھ ہی نہیں رہی۔ حکومت یہ سمجھ نہیں رہی کہ یار ہم بھی کچھ انہوں نے کیا منوایا ہے حکومت نے؟ انہوں نے مذاکرات کے لیے ان کو آمادہ کر لی، حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ حکومت اس کے اوپر ڈٹ جاتی نا کہ آپ نے 47 فارم کا نام بھی نہیں لینا۔ یہ عمران خان نے اسمبلی میں وہ پاس کروایا تھا نا کہ مجھے سلیکٹڈ کا نام ہی کوئی نہ لے، اور وہ حذف کر دیتا تھا سوری اور یہ اسد کیسر وغیرہ، یاد ہے نا آپ کو؟ تو سر جی یہ حکومت اپنی کمزوری دکھا رہی ہے، اور اس میں آج انہوں نے وہ پیش کر دیے ہیں کہ جناب ہمیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کا، اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 24 سے لے کے 26 نومبر تک کے جو واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں، ان دو کا علیحدہ علیحدہ بنایا جائے، اور سینئر بندوں پہ بنایا جائے، اور یہ ہے وہ۔ یہ اب ہم کیا کریں سر جی، یہ مجبوری ہے۔ حالانکہ جو یہ وہ کر رہے ہیں نا، اسے کیا کہتے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے جو عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے اس میں سارے تھے، یہ خود ہی پیدل چل کے چلے گئے ہیں، کیسے بھی آ گئے ہیں جی، کوئی عاصم منیر نے ان کو نہیں بلایا۔ گنڈا پوری نے بطور وزیر اعلیٰ، وہ پہلے بھی مل رہے ٹھیک ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان کے بندے بھی تھے، شیر پاؤ پارٹی کے بندے بھی تھے، ساری کے پی کے کی پارٹیوں سے ملاقات کر کے عاصم منیر نے کہا کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے لیے سارے آئیں جی۔ اس میں وہ گئے ہیں، خود ہی چل کے گئے ہیں، خود ہی، اور خود ہی ایسے کر رہے ہیں جیسے میں نعرے مار رہے ہیں کہ جناب دیکھا
یہ تو جناب یہ ہے تو وہ ہے اسی جیت گئے ہیں تو ہوں جناب ساڑی منیر نال گل ہو گئی ہے ہوں اے دے اتے چل رہی ہے بیٹا بھول جاؤ وہ حافظ سید عاصم منیر صاحب ہیں بھول جاؤ کل تمہارے اس کے الٹ آ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے سارے ویلاگر سر جی یقین کرو یہ ایسے ٹرینڈ بناتے ہیں ان کا کہ ٹرمپ ساڈا ابو ہے او جی وی ٹرمپ بنا دیا کہ ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا تو اس کے بعد پتہ یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ نے تو کوئی گال ہی نہیں کی تھی تو یہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے کوئی اصول والی بات ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا شعر ہے کہ دوستی ان سے ہو گئی ہے فراز نہیں فراز نہیں ہے وہ کوئی اور ہے چلے میں فراز لگا دیتا ہوں دوستی ان سے ہو گئی ہے فراز جو نہیں جانتے کہ وہ دوستی ان کے ہو گئی ہے فراز جن کی ہر بات کاروباری ہے یہ سر جی ان کا کاروبار ہے انہوں نے ہر صورت میں کہتا ہوں یہ ہمیں تانا دیتے ہیں نا ابھی یہ تو لفظ وہ ٹاؤٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا جو ملٹری کے حق میں ویلاگ بناتا ہے نا اس کو یہ ٹاؤٹ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے اور ان کو اگر ان کو موقع ملے نا یہ ٹاؤٹ بھی بنے اور آگے ننگے بھی ہو جائیں اور لیٹ بھی جائیں اور سارے کام کرتے ہیں عمران خان سمیت ہے نہیں لیکن وہ اتوں جڑا نا وہ شکست نہیں مندا منہ دے نال کہ مردی مر گئی لیکن لالی نہ گئی ٹھیک ہے نا جی وہ لالی کہتا ہے یہ مردی مر جائے بلبل لالی نہیں جانی چاہیے باقی انہوں دا قلعہ اتھے ہی ہے ٹھیک ہے جی اگلا آئے جی ملٹری کیس کے حوالے سے انتہائی بونگا انہوں نے وہ آپ دیکھ لیں آج جو جج صاحب کے ریمارکس ہیں یہ میرے نہیں ہیں جج کہہ رہے ہیں خواجہ حارث کو کہ ہم آپ سے 21 دن سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا سیولین کا ٹرائل ادھر ہو سکتا ہے اور آپ ہمیں تسلی بخش جواب نہیں دے رہے یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں آپ بے شک پڑھ لیں کومنٹس پڑھ لیں یہ جو اخبار میں آتے ہیں وہ پڑھ لیں تو پتہ نہیں سر جی انہوں نے یہ کیا کیا ہے اور باقی منصور علی شاہ صاحب اپنی ڈفلی اپنا راگ بجا رہے ہیں اور ان کو اس کا بڑا نقصان ہونا پڑے گا دباؤ میں آ جائیں گے ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا ان کو چاہیے کہ یہ آفریدی کی قیادت میں یہ آرام سے وکالت کریں اپنا ججی کریں اور یہ اب چاہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو باہر نکالا جائے اس کے لیے فل بینچ بنایا جائے یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے خلاف ہی جو ہے نا وہ کارروائی کرے یہ ایسے نہیں ہوگا بھائی ایسے نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا تو یہ منصور علی شاہ ہر ہفتے ایک درفتنی اسے کہتے ہیں شرکنی وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر جناب وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی مریم نواز صاحبہ نے ایک اور سکیم جاری کی ہے سر جی جتنے دن اتنی سکیمیں 3 کروڑ تک کا قرضہ چیف منسٹر آسان قرضے کا سکیم بنا دی گئی ہے اپنا کاروبار کرو کوئی شرائط نہیں ہے اس کے اوپر بینک آف پنجاب میں جائیں آپ جو سن رہے ہیں نا پھر آپ ہمیں فون کرتے ہیں کہ وکیل صاحب سانو دسو ساڑھے ایسے کوئی نہیں ہم نے آپ کی بات مریم کو آگے کرنی ہوتی ہے بینک آف پنجاب میں جائیں اور انہیں کہیں کہ چیف منسٹر آسان قرضہ سکیم بتائیں جی ہمیں وہ آپ کو بتائیں گے کیا آپ کو چاہیے کیا نہیں چاہیے تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کوئی شرائط نہیں ہے ٹھیک ہے نا سر جی تو یہ صورتحال ہے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور یہ والی معمول کی ویڈیو جو ہے یہ آپ ضرور دیکھیں اور جو دوست گروپ انشورنس کے اس میں جن کو نہیں نہ پتا ان کو نہیں پتا وہ فون کر رہے ہیں کہ ساجد جی سانو اپڈیٹ ہی نہیں دس دے میں نے کہا یار میں تو اتنی اپڈیٹ بتاتا ہوں کہ سننے والے تانگ آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور اوورسیز والے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مشاورت کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں مشورے کریں ہمارے ساتھ ہمارے واٹس اپ نمبر جو ہے 030047255752 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اللہ حافظ
ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں۔ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔